ہم جب بھی اسلامک ہسٹری میں ہیروز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ وارئرس آتے ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ کام کیا جتنا ان وارئرس نے کیا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سلیبس میں ان مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں کچھ زیادہ پڑھایا نہیں جاتا، اور نہ ہی ہمارے مولوی حضرات اس حوالے سے کبھی بات کرتے ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں کا سائنس کی دنیا میں وہی مقام ہے جو آئنسٹائن اور نیوٹن کا ہے۔ تو آج میں آپ کو 7 ایسی مائنڈ بلوئنگ مسلمان سائنسدانوں کی انوینشنز بتاؤں گا جس کی دنیا ہمیشہ مقروض رہے گی۔ سب سے پہلے اس لسٹ میں نے فلائنگ مشین کو رکھا ہے، جو کہ ایک مسلمان سائنسدان عباس ابن فرنس نے بنائی تھی۔ عباس کو ہمیشہ ہی پرندوں کی طرح اڑنے کا شوق تھا، اسی کے چلتے انہوں نے ایک ایسی مشین بنائی جو انہیں ہوا میں اڑا سکے، اور ہسٹری میں یہ پہلے وہ ایسے شخص تھے جو ہوا میں اڑے تھے۔ ان کی فلائنگ مشین کی شیپ پرندوں کی شیپ سے کافی زیادہ انسپائر تھی، اور آج کل جو پیراشوٹ وغیرہ بنے ہیں وہ بھی سر انہی کی فلائنگ مشین سے انسپائر ہے۔ اس لسٹ میں سیکنڈ نمبر پہ میں نے سرجری کو رکھا ہے، جس کو ایک مسلمان سائنسدان الزہراوی نے نیکسٹ لیول تک لے گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کہ 30 والیوم سے مشتمل تھی، اور یورپ میں یہ کتاب اگلے 500 سال تک ایز اے ریفرنس یوز کی گئی۔ سرجری انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بات آپ لوگوں سے چھپی ہوئی رہی ہے۔ الزہراوی نے سرجری کے اوپر کتاب لکھ کے ہمیشہ کے لیے انسانیت پہ احسان کر دیا۔ اس لسٹ کے اندر تیسرے نمبر پہ میں نے پن ہول کیمرہ کو شمار کیا ہے، جو کہ ایک مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کی انوینشن ہے۔ ابن الہیثم سے پہلے دنیا میں گریکس نے یہ مشہور کیا تھا کہ ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کی روشنی کی وجہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ابن الہیثم کے پن ہول کیمرہ کی ایجاد کے بعد دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم جو چیز دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ریفلیکشن کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابن الہیثم نے آنکھوں کے حوالے سے کئی ساری باتیں بتائی تھی، جس چیز کے لیے دنیا آج ابن الہیثم کی مقروض ہے۔ اس لسٹ کے اندر نمبر 4 میں میں الجبرا کو شمار کروں گا۔ موسیٰ الخوارزمی ہسٹری کے اندر وہ پہلے انسان ہے جنہوں نے الجبرا کو دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کیا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ریزننگ اینڈ بیلنسنگ، جس کی وجہ سے الجبرا ہم تک پہنچا۔ یہ جن مسلمان سائنسدانوں کے میں نام لے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خالی ایک ہی چیز انوینٹ کی ہے، بلکہ یہ مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے تھے اور مختلف فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے۔ آج جو ماڈرن کیمسٹری پڑھتے ہیں، اس کی بیس ایک مسلمان سائنسدان جابر ابن حیان نے رکھی تھی۔ جابر نے دنیا کو بیسک پروسیجر بتائے جو سٹل یوز ہوتے ہیں آپریشن، کرسٹلائزیشن اور فلٹرائزیشن کے پروسیس میں۔ اس کے علاوہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے سلفورک ایسڈ اور نیٹرک ایسڈ ڈسکور کیا، اور پرفیومز وغیرہ کے حوالے میں بھی انہوں نے کئی ساری چیزیں ڈسکور کی۔ اس لسٹ کے اندر نمبر 6 کے اندر میں وینڈ مل کو رکھوں گا، جو کہ ایک مسلمان سائنسدان فیروز نہاوندی نے ایجاد کی تھی۔ وینڈ مل دنیا کی بڑی انوینشن میں سے ایک بڑی انوینشن ہے۔ وینڈ مل کو بہت سے پرپسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جیسے انرجی کا سورس بنانے کے لیے، اریگیشن کے پروسیس کے لیے، فلشنگ کے پروسیس کے لیے، اور گرائنڈنگ وغیرہ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ وینڈ مل یورپ کے اندر 12 سینچری کے اندر انٹروڈیوس ہوا تھا، جبکہ اسلامی دنیا کے اندر یہ 7 سینچری میں آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکا تھا۔ اب اس لسٹ کی میں آخری انوینشن کی طرف بڑھتا ہوں، جو کہ ہے ارتھ کا سرکمفیرنس۔ اکثر غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ عقائد ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے، تو میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان سائنسدان ہی تھا جس نے پہلی بار دنیا میں ارتھ کا سرکمفیرنس نکالا تھا۔ ارتھ کا سرکمفیرنس نکالنے والے مسلمان سائنسدان کا نام ابو ریحان البحرونی ہے۔ انہوں نے جو ارتھ کا ریڈیس نکالا ہے وہ 6340 کلومیٹر تھا، جو کہ ایک سمپل ٹریگنومیٹرک میجرز کے ذریعے نکالا گیا، جبکہ ریئل ارتھ کا ریڈیس 6371 کلومیٹر ہے، جو کہ ابو ریحان البحرونی کے ریڈیس سے بہت زیادہ ملتا ہے، بس تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ لیکن اس چیز کو جان لیں، یہ اس وقت انہوں نے ریڈیس نکالا تھا جب اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، اس لیے یہ ایک بہت ہی بڑی انوینشن ہے، بہت بڑی انوینشن ہے اس ٹائم کے حوالے سے۔ خیر، اگر میں مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے آپ کو گنوانا شروع کروں تو اس طرح کی 10 ویڈیوز بھی کم پڑ جائے گی، لیکن اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں کو ریکال کرنا۔ اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مطلب آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک اور ویڈیو بنانے لگا ہوں اسلام اور سائنس کے حوالے سے، جو کہ ایک اسلامک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والا ہے۔ تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔